اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کفار و مسلمین کے باہمی تعلقات کی نوعیتیں۔ ہمیں سعودی عرب اور دیگر ممالک میں ایسا معاشرہ میسر ہے کہ جس کے افراد میں مسلم و غیر مسلم ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور غیر مسلم افراد میں سے اہل کتاب یا یہود و نصارہ کے علاوہ بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مثلا ہندو، سکھ، مرزائی یا قادیانی، بودھسٹ یا بدھ مت، اور خالق ارض و سما کے منکر و ملحد، اور اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ انبیاء و صالحین یا اپنے بزرگوں کی پرستش کرنے والے مشرک۔ ان تمام انواع و اقسام کے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو کس قسم کے تعلقات رکھنے چاہیے، ان تعلقات کی کیا کیا نوعیتیں ہیں، اور ان میں سے کون کون سی نوعیت کن حدود و قیود کے ساتھ جائز ہے اور کون سی ناجائز، جو جائز ہے وہ کیوں اور جو ناجائز ہے وہ کس لیے۔ یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے اور ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، اور جس طرح یہاں ہمیں درپیش ہے ایسے ہی دیگر ممالک حتیٰ کہ ہمارے اپنے ملکوں میں بھی موجود ہے۔ مثلا پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے مگر وہاں غیر مسلم بھی موجود ہے۔ انڈیا ایک غیر مسلم حکومت ہے لیکن وہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بھی بستے ہیں۔ بنگلہ دیش، نیپال اور برما میں بھی مخلوط معاشرہ ہے۔ ہمارے ان عرب مشرقی ممالک کے افراد معاشرہ کی طرح ہی یہ مسئلہ یورپی ممالک اور امریکہ و کینیڈا میں رہنے والے لوگوں کو بھی درپیش ہے، کیونکہ ان علاقوں میں بھی تارکین وطن بکثرت موجود ہیں اور ان کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں اور وہاں کے معاشرہ میں صرف اتنا فرق ہے کہ یہاں غیر مسلم لوگ اسلامی حکومت کے زیر سایہ ہیں اور وہاں کے مسلمان غیر مسلم حکومتوں کے زیر تسلط۔ الغرض یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ نمبر 1، سورہ آل عمران آیت 28 میں ارشاد الہی ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مؤمن لوگ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں یا غیر مسلم افراد کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دلی محبت رکھے گا، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں 4 اقوال نقل کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آیت حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ کفار مکہ کے ساتھ اپنی محبت ظاہر کرتے تھے، اور اہل مکہ کے نام ان کا ایک خط بھی پکڑا گیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے معاشرے میں مسلم و غیر مسلم کے تعلقات کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر مسلم معاشرہ ہو اور کفار بھی ساتھ رہتے ہوں اور مسلم حکومت کے تابع ہوں تو اس شکل میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ موالات اور دوسری محبت نہیں رکھنی چاہیے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ حکومت غیر اسلامی ہو اور اسی کے زیر تسلط مسلمان بھی رہتے ہوں اور مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کا اندیشہ ہو تو انہیں دلی موالات و محبت تو نہیں، البتہ ظاہری دوستانہ رسم و راہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر اسلام کے مشن مسلمانوں کے مفادات اور جان و مال کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی نوبت نہ آئے
اور کفار و کفر کی کوئی ایسی خدمت بھی نہ کی جائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہونے اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ اہل علم نے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور ملحدین سے دوستی گانٹھنے اور انبیاء و صالحین کی پرستش جیسے شرک کا ارتکاب کرنے والے کی ہم نوائی کرنے کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔